الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ کسی عامل کا عمل بند کرنے کے حوالے سے یہ وظیفہ ہوگا، کیونکہ بہت سارے جو ہے وہ لوگ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم پر بار بار جادو ہوتا ہے، کہ اگر وہ عمل کیا جائے تو عامل کی بار بار مداخلت سے جب یہ وہ کلمات ادا کرے گا تو اس کلمات سے جو ہے اس کا عمل بند ہو جائے گا، چاہے وہ کسی طریقے کا بھی جو ہے وہ عمل ہو، سفلی ہو، جادو ہو، یا ناری عمل ہو، ہندوؤں کا عمل ہو، یا جو ہے اگھوری عمل ہو، تنتر منتر جنتر جو بھی ہو، یہ کلمات ایسے ہیں کہ اس کو آپ کے پڑھنے سے یہ تمام جو ہے اس کا عمل بند ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت ہی زبردست عمل ہے اور جو ہے اس عمل کی برکتیں بہت ہیں، اور یہ مجرب عمل ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ خود محسوس کریں گے کہ گھر کے اندر کس طرح راحت ہو گئی ہے نا۔ بار بار جادو کرنے سے جو ہے اس کا وہ جادو ختم ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے اگر اس کی آپ اگر باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی باقاعدہ زکوٰۃ کا طریقہ ہے، وہ کر لیں تو وہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ پھر جو ہے وہ آپ محفوظ رہیں گے، کوئی بھی آپ پر حملہ کرے گا تو وہ خود ہی جو ہے اسی اپنے ہی عمل میں خود گرفتار ہو جائے گا۔ اس کے عمل کرنے کی جو ہے بہت برکتیں ہیں۔ جو قرآن پاک کی آیتیں جو بھی میں بیان کروں گا وہ آیتیں تو ایسی ہیں کہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس آیت کو بندش کے لیے پڑھا جائے تو یہ بہت زبردست بندش ہو سکتی ہے، یعنی جو بھی عامل جو ہے وہ عمل کرے اور یہ اس پر جو ہے کلمات پڑھ لیے جائیں، یہ آیتیں پڑھ لی جائیں تو اس کا عمل جو ہے بالکل سلب ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، اور جو ہے چاہے جتنا بھی بڑا جادوگر ہو وہ خود ہی اپنے اس عمل میں جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی یہاں وظیفہ دیا جائے اور جو ہے اس کو آپ نے یقین کے ساتھ پڑھ لیا تو آپ خود دیکھیں گے کہ کافی جو ہے اس میں بہتری آتی رہتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ پھر کمنٹس میں آ جاتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، جیسے جو ہے وہ بیچارے خود وہ وظائف پڑھ پڑھ کے جو ہے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ جو ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں اس کے وظیفہ پڑھنے کی۔ اب جو بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہے اس کو ذہن میں پہلے ہی یہی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں لیکن جو ہے اس سے اثر کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو واقعی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ وہ سوچ رہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اور آپ کامل یقین کے ساتھ جب ان کلمات کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کے یہ بہت بہترین ہو جائیں گے۔ قل اعوذ برب من کل شر الجن والشیاطین ومن شر السحر والساحرین انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ جو ہے وہ ہیں، ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ خود جو ہے ایک زبردست قسم کا آپ کا حصار ہو جائے گا، اور جو آپ پر عمل کرے گا تو اس کا اپنا عمل جو ہے اس کے ذریعے سے بند ہو جائے گا۔ اور ایک نقش ہے، اگر وہ نقش جسے چاہیے تو وہ میں واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ نقش ہم اس کو بھیج دیں گے۔ پھر اس کا نقش کا طریقہ یہی ہے کہ اس نقش کو جو ہے وہ لکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اگر مرد ہے تو مرد کے لیے جو ہے بکرے کی سری استعمال کی جاتی ہے، جب وہ ہم سے رابطہ کریں گے تو میں ان کو بتا دوں گا۔ اگر عورت ہے تو اس کے لیے مچھلی کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس کو جو ہے اس طرح جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، یعنی مرد اور عورت جو بھی جادوگر ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ شیاطین ہوں تو شیاطین اور جنات جو ہے یہ انسانوں سے زیادہ جو ہے نقصان دینے والے ہیں بندے کو، تو ان کی بندش کے حوالے سے بھی یہ کلمات جو ہے وہ زبردست کلمات ہیں۔ ان کلمات کو آپ نے روزانہ 41 دفعہ پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 41 دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ اپنے ورد میں رکھنا ہے۔ ہاں اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر پہ زبردست جادو کے اثرات ہیں جو ختم نہیں ہو رہے، بار بار ہو رہے ہیں، تو پھر اس عامل کی نیت سے جو ہے آپ نے کر کے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اگر نقش کے حوالے سے آپ کو چاہیے، وہ نقش بھی اسی کی بندش کے حوالے سے ہے،
پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ جو ہے اس میں بکرے کی سری اور اس میں مچھلی کا جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، اس میں جو رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کو انہی میں طریقہ ہم بتا دیں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔